اور خیال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ 3 مجوسی جو تھے جن کو 3 وائز مین کہا جاتا ہے، یہ 3 بادشاہ تھے۔ اب یہ بھی حقیقت سے بالکل بعید بات ہے، یہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے۔ وہ 3 جو تھے وہ بادشاہ ہرگز نہیں تھے، وہ تینوں جو تھے وہ ہرگز مجوسی جو تھے وہ بادشاہ نہیں تھے۔ اس لیے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ آج مجوسیوں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا شیئر کروں، ان کی کچھ ڈیٹیلز آپ تک پہنچا سکوں، اور اس کے ساتھ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ایک جڑی پیش گوئی ہے، ایک پروفیسی ہے جو کہ اگین آئی وڈ سے نظر انداز ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا تھا چرنی کے حوالے سے کہ یسوع مسیح چرنی میں کیوں پیدا ہوئے یا ان کو چرنی میں کیوں رکھا گیا، تو وہ ایک پیش گوئی تھی جو کہ زیادہ ٹیچ یا پریچ نہیں کی گئی، جو کہ میکا ہی کی کتاب کے اندر ہم نے دیکھی تھی 4 باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر وہ پیش گوئی موجود ہے۔ تو جب ہم اس پیش گوئی کو، جب اس پروفیسی کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کے مقصد کا زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ یسوع مسیح چرنی میں کیوں رکھے گئے یا چرنی میں کیوں پیدا ہوئے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک اور پیش گوئی ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہی کے اندر ہے، اور یہ کسی یہودی نبی نے نہیں کی تھی، بلکہ یہ پیش گوئی جو ہے یہ ایک غیر قوم کے شخص نے یسوع مسیح کے لیے کی تھی۔ اور اس پیش گوئی کو بھی جو ہے وہ کرسمس کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں کیا گیا، وجہ یہ رہی کہ اس کو زیادہ ٹیچ اور پریچ نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اس پروفیسی کو بھی پکڑ لیں گے، اگر ہم اس پیش گوئی کو بھی سمجھ پائیں گے، تو پھر ہمیں یہ مجوسیوں کا کیریکٹر اور پھر اس کی جو آنے کی وجہ کہ وہ کیوں یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے، تو ان سارے مقاصد کو ہم اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ پائیں گے۔ تو جب مجوسیوں کی بات کی جاتی ہے، اردو میں جو ہمارے لیے لفظ تحریر کر دیا گیا ہے، اردو میں جو رقم کیا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مجوسی۔ اور مجوسی کو جب ہم انگلش ٹرانسلیشن میں آ جاتے ہیں تو انگلش میں جو اس کو لکھا جاتا ہے دیٹ از میگی، برٹش پروننسیشن کے اندر اس کو میگی کہا جاتا ہے، اور پاسبلی امریکن پروننسیشن کے اگر چلے جائیں تو اس کو میجوائے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مجوسی، میگی، میگوائے، میجوائے، جو بھی پروننسیشن آپ یوز کرتے ہیں۔ تو اس لفظ کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے جو یونانی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے میگوس۔ یونانی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے میگوس، اور میگوس جو ہے وہ سنگولر ورڈ ہے، اور جب اس کا پلورل لیا جاتا ہے، جب اس کی جمع دی جاتی ہے، ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بن جاتا ہے میگی یا میجوائے، جس کو کہا جاتا ہے، جو بھی پروننسیشن آپ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ میگوس کی جمع رہتی ہے کیونکہ ایک سے زیادہ وہ مجوسی جو تھے وہ آئے تھے، تو اس لیے ان کو میگی یا میجوائے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو پڑھا گیا متی کا اکاؤنٹ، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ اردو میں ہمارے لیے نئے عہد نامے کے اندر آ کر یہ ورڈ جو ہے یہ مجوسی استعمال کیا گیا ہے، میگوس، جو کہ یونانی کے اندر ہے۔ لیکن یہ ورڈ ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم اس لفظ کی تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کریں تو اٹس ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا نام کہہ لیں یا یہ ایک ایسا ٹائٹل تھا جس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ ہیز ٹو بی میگوس اینڈ میگی، اس کو اسی طرح سے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی خیال کے تحت جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی بجائے جو ہے اس کو مجوسی، جو کہ اس کے نزدیک ترین ہے، جو کہ وہ مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم تک پہنچا۔ تو اگر ہم دیکھیں یہ میگوس جو ہے، جب ہم اگر متن میں جا کر، اوریجنل متن میں جا کر اگر دیکھیں تو میگوس جو ورڈ ہے وہ بائبل مقدس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 14 دفعہ استعمال کیا گیا ہے، اور 14 دفعہ جب استعمال کیا گیا ہے تو ان میں سے 8 دفعہ جو ہے یہ میگوس ورڈ جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یوز ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہیں بھی آپ کو مجوسی لفظ لکھا نہیں ملے گا، لیکن میگوس جو ہے
وہ 8 دفعہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر استعمال کیا گیا ہے. ٹوٹل ان دا بائبل از 14 ٹائم ایک محتاط اندازے کے مطابق. تو 6 دفعہ جو ہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر استعمال کیا گیا ہے, اور اس میں سے بھی جو ہے وہ 4 دفعہ جو ہے اسی حوالے میں اسی اکاؤنٹ میں میتھیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں, اور 2 دفعہ جو ہے وہ اعمال کی کتاب کے اندر استعمال کیا گیا ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میگوس. لیکن جب ہم ٹرانسلیشن پہ آ جاتے ہیں تو کوئی بھی کہے گا اردو کے اندر تو ہمیں مجوسی جو ہے وہ صرف اور صرف متی ہی میں ملے ہیں, نہ اعمال میں ان کو مجوسی لکھا گیا ہے اور نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں. اور جب اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہ ڈینیل کی کتاب کے اندر جو ہے وہ میگوس جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. اب میگوس کے لیے اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جا کر دیکھیں, ڈینیل کی کتاب میں آ جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ دانیل 2 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے. ڈینیل چیپٹر 2 ورسز 1 and 2. اور نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی. تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں. چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے. اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہے وہ اوریجنل متن میں جو ہے وہ میگوس ہوا ہے, لیکن آپ کہیں گے کہ جی جو مجوسی کا ورڈ تو یہاں پر کہیں بھی نہیں آیا. تو دیٹس واٹ آئی سیڈ کہ وہ مجوسی جو ہے وہ یوز نہیں ہوا یہاں پر, لیکن یہ جو میگوس ہے وہ یہاں پر یوز ہوا ہے. اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم آ جائیں ایکٹس کے اندر, اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت, ایکٹس چیپٹر 13 ورس 6 اینڈ دین ورس 8, وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافوس تک پہنچے. وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسو نام ملا. اور پھر اس کے بعد 8ویں آیت, مگر الیماس جادوگر نے, کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے, ان کی مخالفت کی اور صوبہ دار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا. اب یہاں پر یہ جو دونوں اشخاص جو ہیں, جس کو بر یسو جس کا کہا گیا ہے, نام دیا گیا ہے, اور دوسرا جو ہے الیماس, تو ان دونوں کو یہاں پر لکھا گیا ہے جادوگر. اور ڈینیل میں جو ہم نے دیکھا, ڈینیل میں ان کو جو ہے وہاں پر نجومی کہا گیا ہے. تو یہ کس طرح سے ہوا, اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. کہ میں نے کہا کہ میگوس جو ہے یہ ورڈ ہے گریک, یہ یونانی کا لفظ ہے. اور جب ہم جانتے ہیں کہ بات کرتے ہیں بائبل مقدس کی, تو نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ تو گریک میں لکھی گئی تھی, لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ کس لینگویج میں لکھی گئی تھی؟ ہیبرو کے اندر, عبرانی میں لکھی گئی تھی. تو چونکہ میگوس جو ہے یہ تو ورڈ ہی گریک ہے, تو یہ پھر عبرانی کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس کی ایک وجہ ہے جو کہ آپ اگر روٹین میں یاد رکھتے ہیں کلام جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈایاسپورا ایک ورڈ میں نے یوز کیا تھا. ڈایاسپورا ہوتا ہے وہ جب بیج بکھیرا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جیسے بیج بکھیرا جاتا ہے, تو جو یہودی جب وہ چلے گئے تھے, ایگزائل کے اندر گئے تھے, جب وہ نبوکدنضر ان کو اسیر کر کے لے گیا تھا, اسیری میں چلے گئے تھے, اور 70 سال کی میعاد جب پوری ہو گئی, جو کہ پلان آف گاڈ تھا, خدا نے پہلے سے بتا رکھا تھا کہ 70 سال کے بعد میں تم پر نظر کروں گا, تمہیں واپس لاؤں گا. تو بہت سارے یہودی واپس آئے تھے, لیکن تمام واپس نہیں آئے تھے. بہت سارے تھے جو کہ سپریڈ ہو چکے تھے دنیا کے اندر, تو ان کو کہا جاتا ہے ڈایاسپورا. اب یہاں پر بھی یہ بات کو یاد رکھیے گا کہ جب یہودیوں کو اسیر کر کے لے گئے تھے, تو یہ کون سی مملکت تھی اس وقت؟ بابلی قوم تھی نا جو ان کو لے گئی تھی. یہ اس وقت کی ایک سپر پاور تھی. اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح سے پیشتر 4 بڑی سپر پاورز تھیں اس وقت تک, جو کہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور پھر اس کے بعد چوتھی آتے ہیں. سب سے پہلی جو سپر پاور تھی وہ بابل کی سپر پاور تھی, اور یہی وہ لوگ تھے جو بابل سے آئے اور یہودیوں کو اسیر کر کے لے گئے. اور اس بات کا بھی آپ کو پتا ہے کہ جب وہ یہودیوں کو اسیر کر کے لے کے گئے, تو وہ یہودا کے قبیلے کو اسیر کر کے لے کے گئے تھے, یہ جو جنوبی سلطنت والے تھے. اور اس وقت تک کیا تھا کہ وہ جو 10 قبیلے جو تھے, جو اسرائیلی کہلاتے تھے, جو شمالی سلطنت تھی, وہ اس سے تقریباً 100 سال پہلے آلریڈی اسیری میں جا چکے تھے. اور ان کو کون اسیر کر کے لے گئے تھے؟ اسور کی قوم والے. تو اب یہودی جب وقت آ گیا, کیونکہ یہ ان سے قدرے بہتر تھے, تو وقت آ گیا, ان کی بھی عدالت کا وقت ہوا جو کہ پلان آف گاڈ تھا. تو بابلی آئے جو کہ سپر پاور تھی, وہ ان کو اسیر کر کے لے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بابل سے واپسی ہوتی ہے, تو اس وقت سپر پاور کون سی بن چکی ہے؟ پرشیا.
उस वक्त तक पर्शियन सुपर पावर थे। और जब पर्शियन कहा जाता है, जिनको फारसी फारसी जब कहा जाता है, तो फारसियों के साथ मादी भी शामिल थे। फारसी और मादी ये सुपर पावर थे उस वक्त। तो जब ये असीरी से वापस आए थे तो ये फारसी और मादी थे। तो ये उसके बाद जब हम देखते हैं कि बाबली ये सुपर पावर थे, इसके बाद फारसी और मादी जो है ये सुपर पावर बन जाते हैं। फारसी और मादियों के बाद जो है वो ग्रीक सुपर पावर बन जाते हैं, और ग्रीक्स के बाद जो है चौथी सुपर पावर बन जाते हैं रोमन्स। तो ये 4 सुपर पावर थी। और जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो उस वक्त कौन सुपर पावर मौजूद है? रोमन्स। तो यीशु मसीह रोमन्स के टाइम पे पैदा होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो लेकर गए थे सीरी में वो बाबली उस वक्त सुपर पावर थे। तो जब वहां से सीरी से वापस आए थे तो तमाम यहूदी वापस नहीं आए थे, बहुत सारे दुनिया में इधर उधर फैल चुके थे, जिनको डायस्पोरा कहा जाता है, जो कि प्लान ऑफ गॉड था। तो जब वो बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इलाकों में फैल गए, बिल्कुल इसी तरह से कि अगर मैं कहूँ मेरा तो बड़ा अच्छा कारोबार बिजनेस चल रहा है, अच्छा घर बार है, वाकफियत है, लोग इज्जत करते हैं, तो यू हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान। एक तो वहाँ के हालात के मुताबिक में मैं कहूँगा नो वे, मैं तो किसी तरह से जान छुड़ा के आया हूँ, आई डोंट वांट टू गो बैक। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा खानदान यहाँ पर है, मेरे बच्चे यहाँ पर अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, व्हाई डू आई नीड टू गो देयर। तो बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे ऐसे यहूदी लोग थे जो कि दुनिया में फैल चुके थे, और उन्होंने कहा अब हमें वापस अपने मुल्क में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर सब अच्छा चल रहा है। अब हुआ क्या कि मैं बात कर रहा हूं कि बाबली सुपर पावर के बाद हम आ चुके हैं तीसरी जो थी सुपर पावर, जो कि ग्रीक सुपर पावर थी। तो जो ग्रीक्स थे, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो एक बड़ा नाम गुजरा है। तो उसने क्या किया था कि उसने जब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तो उसने कहा कि जुबान भी जो है वो हमारी होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, राइट। जैसे आज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। बिल्कुल इसी तरह से उस दौर के अंदर ग्रीक जो थी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज तस्वर की जाती थी, और साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज जो थी उस वक्त वो ग्रीक थी। तो अब क्या हुआ कि जब बिल्कुल इसी तरह से जैसे मेरे बच्चे या आप सब जानते हैं, आपके बच्चे अगर उर्दू किसी हद तक बोल सकते हैं या पंजाबी बोल सकते हैं, लेकिन शायद पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उर्दू भी नहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि जिस इलाके में तो रह रहे थे वहां पर वो लैंग्वेज बोल रहे थे, और ग्रीक चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, ग्रीक सबको आती थी बिल्कुल इंग्लिश की तरह से, तो उनको सीखना पड़ती थी, बोलना और पढ़ना दोनों आते थे। तो इसलिए ये उस वक्त जरूरत महसूस हुई कि हम जो अपना कलाम जो है, जो कि खुदा का कलाम है, जो कि तौरेत उनके पास मौजूद थी, जो अंबिया के सहाइफ मौजूद थे, जो कि हिब्रू लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे, उनको ट्रांसलेट किया जाए ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमारे बच्चे उसको आसानी के साथ पढ़ भी सके और समझ भी सके। तो उस वक्त जो हिब्रू से ट्रांसलेशन की गई ग्रीक के अंदर, उसको कहा जाता है सेप्टुजिंट। सेप्टुजिंट इसलिए उसका नाम रखा गया, जिसके लिए ख्याल किया जाता है, व्हिच इज ट्रू एज वेल, कि वो 70 या 72 बुजुर्ग थे जिन्होंने मिलकर उसकी सारी ट्रांसलेशन की थी। तो उस वक्त जो ट्रांसलेशन हुई थी उसको कहा जाता है सेप्टुजिंट। तो सेप्टुजिंट जो था वो ग्रीक के अंदर था। अब जब ग्रीक के अंदर आया तो हिब्रू के अंदर जो भी वर्ड यूज किया गया था, उन्होंने उसको छोड़कर यहां पर मुनासिब समझा कि इसको मेगोस इस्तेमाल किया जाए। तो मेगोस जो है ये वर्ड आ जाता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। तो जब उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को भी ट्रांसलेट किया तो उन्होंने वहां पर भी इसको मेगोस ही लिखा। इसलिए कोई शख्स ये सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि जी कैसे ये ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मेगोस इस्तेमाल हो सकता है। सेप्टुजिंट के अंदर जो है वो मेगोस इस्तेमाल हुआ है। तो मेगोस को याद रखिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर दानियल की किताब के अंदर 8 दफा ये इस्तेमाल किया गया है, और न्यू टेस्टामेंट में मत्ती जो हमने अकाउंट पढ़ा है 2 बाब, यहाँ पर 4 दफा यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, और 2 दफा जो है वो एमाल के अंदर। अब कोई सवाल करेगा कि हर दफा इसका मुख्तलिफ तर्जमा क्यों किया गया है। अब इसका मुख्तलिफ तर्जमा करने की वजह यह है कि मेगोस जो है उसी से जो है वो चूंकि ये वो लोग थे जो कि बड़े बड़े अक्लमंद लोग थे। अब इसके लिए अगेन हमें थोड़ा सा जो है वो पीछे इसको समझना पड़ेगा कि इनको नजूमी या किस तरह से ये ट्रांसलेट किया गया। चूंकि ये वो लोग थे जो कि एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले लोग,
جو ایسٹرالوجی کو جانتے تھے، اور دوسرا وہ جو یہ ہاتھوں والی جو ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، پیمسٹری. تو اس کی کیا لینگویج جو ہوتی ہے جی، نجوم کا جو علم ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، پامسٹری اینڈ ایسٹرالوجی. تو یہ پامسٹری یا پامسٹری کو بولا جاتا ہے، پامسٹری سبجیکٹ. تو یہ پامسٹری اور ایسٹرالوجی کے ماہر لوگ ہوتے تھے. اور یہ جو ہمارے پاس اردو کا لفظ ہے وہ ستارے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، نجم. تو یہ بالکل اسی طرح سے جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو نجم سے نجومی جو تھا، چونکہ یہ نجم کے ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے، تو جب اردو کے اندر یہ ٹرانسلیشن آئی تو ہمارے لیے اس کو نجومی لکھ دیا گیا اردو ٹرانسلیشن کے اندر ستاروں سے، کیونکہ ستارے کو نجم کہا جاتا ہے اور نجومی ان کا جو علم رکھنے والے ہیں. یہ ستاروں کے ماہر لوگ تھے، ستاروں کا علم جاننے والے لوگ تھے. اب ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تاکہ پھر ہم اپنی اس پیش گوئی کی طرف آ سکیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ مجوسی آئے کس طرح سے. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ کئی مجوسی جو ہے وہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کر وہ ہیرودیس سے سوال کرتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم پورب میں اس کا ستارہ دے کر اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں. تو اس سے ایک یہ بھی سوال کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے، جو کہ فیئر کویسچن بھی ہے، کہ کیا ایسٹرالوجی کا علم جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا بائبل اس کو بیک کرتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی ایسٹرالوجی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ دو ایک سوالات جو ہیں ان کا جواب ہم جلدی سے ڈھونڈ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پیش گوئی کو بھی اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے کہ مجوسی جو تھے وہ کیسے ستارے کی مدد سے یسوع تک پہنچ گئے. اس سے پیش تک کہ میں بائبل کی روٹ کی طرف چلا جاؤں، میں تھوڑا سا آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو نجومی لوگ تھے یا میگوس جو ہے، اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ نہ صرف ایسٹرالوجی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ میگوس کہا جاتا تھا، بلکہ یہ ایک قبیلے کا نام تھا. اور یہ قبیلے کا نام اس طرح سے تھا کہ یہ مادی لوگ تھے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ مادی لوگ جو تھے، جب وہ بابلی سپر پاور تھے، جب وہ ان کو لے کر گئے تو مادی لوگ اس وقت بھی موجود تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ان کے اندر بھی ضم ہو گئے. اور مادی لوگ چونکہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، they were very clever, they were very intelligent people. ان کو بہت سارے علوم آیا کرتے تھے، جس میں یہ پیمسٹری کا علم تھا اور ایسٹرالوجی کا علم تھا. تو یہ ایک قبیلہ تھا. تو اس کے لیے ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے اس قبیلے کے حوالے سے کہ بالکل اسی طرح سے جیسے اسرائیلیوں کے اندر، جس طرح یہودیوں کے اندر ایک ہی خدا تھا اور ان کے اندر کسٹمز پائے جاتے تھے جیسے قربانی وغیرہ کا، تو ان کے اندر بھی بہت ساری سملیرٹیز تھیں کہ ان کا بھی صرف ایک ہی دیوتا تھا اور یہ بھی اپنے دیوتا کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے. تو یہ کافی ان کی سملیرٹیز جو ہے وہ رکھتے تھے اپنے اندر. اور چونکہ یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے اسرائیلیوں کے اندر صرف ایک قبیلہ ہے جو خدا کی خدمت کرتا ہے. 12 قبیلے تھے جن میں سے لاویوں کا قبیلہ تھا جو صرف اور صرف خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا. تو اسی طرح سے اس قوم نے خیال کیا کہ یہ جو قبیلہ جو ہے، یہ میگوس جو ہے، ان کو ایک صرف خاص کام کے لیے رکھا جائے. اور یہ جیسا میں نے بیان شروع میں کیا تھا کہ یہ کنگز نہیں تھے، یہ بادشاہ نہیں تھے، لیکن یہ کنگ میکر تھے، یہ بادشاہ بنانے والے تھے. کہ جب بھی کوئی بادشاہ بنتا تھا تو ان سے پہلے مشورہ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے علم کے مطابق ان کو سرٹیفکیٹ دیں کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ بادشاہ بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو نجومی ہوتے تھے، جن کو جادوگر بھی کہا گیا ہے یا جن کو میگوس کہا گیا ہے یا جن کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے وہ جادوگر بھی اور علم نجوم جاننے والے نجومی جن کو کہا گیا ہے، یہ ان کی جو ایکسیس تھی نا، یہ عدالتوں کے اندر اور بادشاہوں کے درباروں تک تھی ان کی. یہ بادشاہ کے دربار کے اندر پائے جاتے تھے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی آج پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ اپنی ایک کیبنٹ بناتا ہے اور اس کے ساتھ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو اس کے مشیر ہوتے ہیں، جو اس کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جو بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کی مدد کرے اور وہ صحیح ڈیسیژنز لے سکے. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو لوگ ہوتے تھے، ان کی جو ہے وہ رسائی جو تھی وہ درباروں کے اندر تھی. یہ بادشاہوں کے محل کے اندر پائے جاتے تھے، ان کے دربار کے اندر پائے جاتے تھے اور بادشاہوں کو مشورے دیا کرتے تھے. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ بادشاہ بنانے والے ہوتے تھے، یہ کنگ میکر بھی ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ جب کوئی بادشاہ بنتا تھا تو وہ اپنے علوم جو تھے اس کو بھی سکھاتے تھے کہ اس سے بیشتر کہ یہ بادشاہ بنے، گو کہ ہم یہاں پر ہوں گے لیکن اس کو خود سے بھی اپنے سوچنا ہوگا. تو ہی ہیز ٹو بی ویری شارپ پرسن. تو وہ ان سارے
سارے علوم کو بھی حاصل کیا کرتا تھا، سیکھا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ اس کو بنا دیتے تھے۔ تو جی وہ مستقبل کی باتیں بھی بتاتے تھے کیونکہ وہ ستاروں کا علم جانتے تھے۔ تو سوال میں نے یہ ابھی بتایا تھا کہ کیا پھر بائبل اس کو بیک کرتی ہے کہ ستاروں کا علم جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ابھی اس کا آپ کو جواب مل جائے گا جیسے ہم اس سے آگے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ جو ہے، یہ میگوس جو تھا کہ یہ ایک قبیلہ ہوتا تھا، یہ قبیلہ تھا جو کہ مخصوص کیا گیا تھا کہ انہوں نے یہی کام کرنے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کے لیے نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹائٹل تھا، یا یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو ستاروں کا علم جانتے تھے اور جو درباروں کے اندر پہنچ جاتے تھے تو ان کو جو ہے ایک رتبہ حاصل ہوتا تھا۔ اور اس کو اگر تھوڑا سا اور سمجھنا ہو کہ یہ بادشاہوں کے محلوں کے اندر، درباروں کے اندر ہوا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں دانیل کی کتاب کے اندر بھی ملتی ہے کہ جب وہاں پر بادشاہ جو تھا، وہ بادشاہ اپنے جو سارے، جب وہ خواب دیکھتا ہے تو وہ اپنے جو اس کے سارے مشیر تھے، وہ سارے جادوگر جو سارے نجومی تھے، وہ ان کو بلاتا ہے اور ان سے وہ خواب کی تفسیر پوچھتا ہے، اور جب وہ نہیں بتا پاتے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے اس کو خدا سرفراز کرتا ہے اور دانیل آ کر خوابوں کی تعبیر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ جو ہے وہ ان تمام کا ہیڈ بنا دیتا ہے دانیل کو، کیونکہ جو ہے ڈینیل جو ہے وہ تو ان سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ تو خوابوں کی تعبیر کر دیتا ہے، تو وہ ان سب کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے، یہ پوری ٹیم جو ہے، یہ نجومی جو ہے، یہ اب اس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے، یہ ہمیں ڈینیل کے اندر بھی آ کر یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ علم نجوم اور یہ ساری باتیں جو تھیں وہ پائی جاتی تھی۔ اب اس سے پیشتر کہ ہم اس کو ڈینیل کے ساتھ تھوڑا سا سمجھ پائیں کہ ان لوگوں کو کیسے پتا تھا، پیچھے چلے جاتے ہیں اس پیش گوئی کی طرف، اس پروفیسی کی طرف جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جو کہ گنتی کی کتاب کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان the book of Numbers، گنتی 24واں باب، نمبر چیپٹر 24 اینڈ ان ورس 17، اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ شخص جو ہے، یہ میں پہلے سے آپ بیان کر دوں، آپ اس کو جانتے ہیں، یہ بالام ہے۔ اور بالام کے بارے میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ I do not understand that character بالام، کیونکہ بالام جو ہے وہ یہودیوں میں سے، اسرائیلیوں میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ایک غیر قوم شخص ہے۔ somehow خدا اسے استعمال کرتا ہے، اس کو کلام بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ بات بھی کرتا ہے، اور وہ قربانیاں بھی چڑھاتا ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ جو قبیلہ یا یہ جو مادی جو تھے، یہ بھی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر کافی ساری سملیرٹیز جو ہے وہ ان کی والی پائی جاتی تھی، اسرائیلیوں والی۔ تو یہاں پر یہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، گنتی 24واں باب، یہاں پر یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب وہ اسرائیلیوں پر لعنت کرنا چاہتے تھے بادشاہ، تو انہوں نے بالام کو ہائر کیا تھا، بالام کو بلوایا تھا کہ اور آ کر اسرائیل پر لعنت کر، لیکن خدا اس کو کہتا ہے تو جا تو صحیح، بے شک اس نے لالچ کیا تھا، خدا نے کہا کہ یو گو ناؤ، لیکن تو بولے گا وہی جو میں تیرے دل میں ڈالوں گا، میں جو تجھے بتاؤں گا تو بولے گا۔ تو یہ بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نے کہا کہ تو بولے گا وہ جو میں تجھ سے بلواؤں گا۔ دس از ون تھنگ جو کہ آگے چل کر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ تو یہاں پر لکھا ہے بالام کے لیے، وہ کہتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، یہ پیش گوئی کر رہا ہے، یہ پروفیسی کر رہا ہے کہ اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ اب یہ ہے پروفیسی یسوع مسیح کے لیے، اسرائیل میں سے کون سا ستارہ اٹھے گا اور کون سا عصا آئے گا؟ یسوع مسیح۔ یہ یسوع مسیح کے لیے پروفیسی کی تھی بالام نے سینکڑوں سال پہلے، اور یہ وہ پروفیسی ہے جو کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر، کرسمس کے ٹائم پر آ کر پوری ہوتی ہے، لیکن اس کو زیادہ ٹیچ اور پریچ نہیں کیا گیا۔ تو یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے، وہ کہتا ہے یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ تو ستارہ جب ہے، ستارے کا مطلب جو ہے ان کی دانست میں جو وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ یہ ایک نمایاں شخص ہوگا، یہ ایک پرومیننٹ پرسنالٹی ہوگی، جو اسرائیل میں سے نکلے گا، وہ بادشاہ بنے گا اور وہ بڑا ہی پرومیننٹ جو ہے وہ ہوگا۔ اور عصا جو ہے کہ وہ لکھا ہے کہ ایک عصا اٹھے گا، تو عصا کا مطلب جو ہے وہ اختیار کو شو کرتا ہے کہ وہ اختیار والا ہوگا، پاور والا ہوگا۔ تو اسرائیل میں سے ایک ستارہ اٹھے گا کیونکہ وہ
بہت زیادہ نمایاں ہوگا اور ایک عصا کی مانے کہ وہ اختیار والا ہوگا. یہ یسوع مسیح کے لیے پروفیسی کی گئی تھی. اب اس کے لیے تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے گا کہ یہ چونکہ غیر قوم میں سے تھا، لیکن جو بالام ہے یہ پتہ ہے کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ مسوپتامیہ کا رہنے والا تھا. اور مسوپتامیہ میں چونکہ یہ رہتا ہے، یہ خدا کے ساتھ بھی سمبھاؤ اس کا رابطہ ہے، اور یہ بھی وہ بندہ ہے جو کہ ایسٹرولوجی کو بھی جانتا ہے. یہ بھی بڑا عقل مند شخص ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو میگوس جو ہیں چونکہ وہ بھی مسوپتامیہ کے رہنے والے ہیں، وہ بھی ستاروں کا علم جاننے والے ہیں، وہ بھی بڑے انٹیلیجنٹ شخص ہیں. تو یہ اس کے ڈسینڈنٹس تھے، بالام کے ڈسینڈنٹس تھے جن کو میگوس کہا جاتا ہے، اور یہ اس کے اسیسر تھے. تو جس طرح سے اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اسی طرح سے ان لوگوں کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا ایسٹرولوجی کو، یہ جاننے والے تھے. اور چونکہ ان کے فور فادر نے، ان کے بزرگ نے، یا وہ جس کو فالو کر رہے ہیں اس نے ایک پیش گوئی کر رکھی ہے، تو they knew that، ان کو اس پیش گوئی کا پتا تھا کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، نکلنے والا ہے، ایسا ہوگا. اور پھر اس کے بعد کہ اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا. تو یہ نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن پاس آن کیا جا رہا تھا یہ والا علم. اب بالکل اسی طرح سے جس طرح اسرائیل کے اندر مسیح کا انتظار ہو رہا تھا کہ مسیحا آنے والا ہے، اسی طرح سے ان کے اندر، میگوس کے اندر بھی انتظار ہو رہا تھا کہ کب وہ ستارہ دکھائی دے گا، کب وہ بادشاہ آئے گا جو اختیار کے ساتھ بادشاہت کرنے والا ہے. اور پھر اس کی جو ہے اور زیادہ اس کی پختگی ہمیں اس طرح سے مل جاتی ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے 600 سال پہلے جب ڈینیل جو ہے وہ نبوکدنصر بادشاہ کے محل کے اندر وہاں پر وہ موجود ہے، تو چونکہ وہ تو اسرائیلی تھا، وہ تو خدا کے سارے وعدوں کو جاننے والا تھا، اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں اور بھی ڈیٹیلز فراہم کر رکھی تھی، پیش گوئیاں کر رکھی تھی. اور چونکہ وہ ان سب کا ہیڈ بھی تھا، وہ ان سب کا رہنما بھی تھا، وہ ان سب کا استاد بھی تھا، تو انہوں نے اپنے فور فادر کی جو پیش گوئی تھی اس کو بھی پکڑ رکھا تھا. اور ڈینیل نے جو ساری انفارمیشن ان کو دی تھی انہوں نے اس کو بھی کیچ کر لیا تھا، اس کو بھی اپنے پاس جمع کر لیا تھا. اور اب ان کو اس بات کا 100% یقین تھا، شورٹی تھی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ رونما ہوگا، اور اس کا نشان ہمیں ایک ستارے کے وسیلے سے دیا جائے گا. اب آ جاتی ہے بات اس طرف کہ ستارے کی وجہ سے کیوں. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ خدا جو بھی کروانا چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے. تو اس کے لیے بائبل کے اندر 2 اصول پائے جاتے ہیں. ایک اصول جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سوورینٹی آف گاڈ، خدا کی کاملیت، کہ خدا جو ہے وہ کامل خدا ہے. کامل خدا ہے مطلب کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. گو کہ وہ جسٹ بھی ہوتا ہے، وہ راست بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو سوال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جسٹ گاڈ ہے، وہ راست خدا ہے. اور یہ سوورینٹی آف گاڈ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے. اور دوسرا جو اصول پایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پروویڈنس آف گاڈ. اور پروویڈنس آف گاڈ جو ہے اس کو اردو میں کہا جاتا ہے خدا کی پروردگاری. اب خدا کی پروردگاری جو ہے وہ اس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان جو بھی کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے. خدا نے اس کو فری ول پر چھوڑ رکھا ہے، آزاد مرضی دے رکھی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو. لیکن پروویڈنس آف گاڈ جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان گو کہ اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی خدا کا پلان پورا ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم نوئنگلی اور ان نوئنگلی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کو جتا کر رہے ہیں، لیکن پلان آف گاڈ پورا ہو رہا ہے. مجھے وہ بات یاد آ گئی پرانی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رکھی ہے، جو لوگ نئے ہیں شاید ان کو نہیں. میں بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا، اور جو پاکستان سے ہیں یا انڈیا میں بھی آئی تھنک سیٹ سیم، جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوا کرتی ہیں وہاں پر، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں گرمی بہت زیادہ رہتی ہے. اور میرے وقت میں جب میں بہت چھوٹا تھا بچپن میں، تو اس وقت بچوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی. تو کیا کیا جاتا تھا؟ نیپ لیا جاتا تھا.
ایک چھوٹا سا نیپ 2 گھنٹے کا کیلولا جس کو اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. اور چونکہ گرمی بہت زیادہ رہتی تھی تو مجھے اپنے گھر میں یاد ہے کہ وہ جو فلور اندر ہوا کرتے تھے, فرش ہوا کرتے تھے, وہ تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے محسوس ہوتے تھے, تو اس کے اوپر ایک چادر پتلی ڈال کر اس کے اوپر لیٹ جایا جاتا تھا. اور بالکل اسی طرح سے ایک دوپہر تھی جب میں لیٹا تھا اور کچھ چیونٹیاں میرے پاس سے گزرتی مجھے دکھائی دی. اب میں نے جب ان چیونٹیوں کو گزرتے دیکھا, بہت چھوٹا تھا, نادان تھا, مجھے کچھ کم عقلی تھی, پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ میرے ذہن میں ایک کہیں سے سوال اٹھا جو میں نے سن رکھا تھا کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو میں اپنی کم عقلی میں سوچتے سوچتے, کہتے ہیں کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے, میں نے ایک چیونٹی کو پکڑا, اپنی ہتھیلی پر رکھا اور میں نے کہا اس کی زندگی اور موت آج خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں رہتی ہے. نو, اٹس ان مائی ہینڈ ٹوڈے. اور پھر اس کے بعد میں نے چیونٹی کو پکڑ رکھا, میں نے اپنے آپ کو ثبوت دے رہا ہوں نا, خود سے بات کر رہا ہوں کہ اوکے آئی کین پروو اٹ. اور میں نے اس چیونٹی کو پکڑا اور میں نے اس کو مسل دیا. اس چیونٹی کی زندگی اور موت کا جو فیصلہ تھا وہ خدا نے نہیں بلکہ میں نے کیا. اور میں اس بات سے سم ہاؤ سیٹسفائی تھا کہ یہ ایسا درست نہیں ہے جو کہا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ جس وقت میں نے اس چیونٹی کو مار دیا, شاید اٹ واز پلان آف گاڈ, خدا کی طرف سے اس کی موت کا وقت تو وہی تھا. تو میں تو غلط ثابت ہو گیا, یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اگین اٹ واز ان دا ہینڈ آف دا گاڈ. پھر میں نے کہا اس کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے, پروف کرنے کے لیے, میں نے ایک اور چیونٹی اٹھائی, میں نے اس کو پھر اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور میں نے کہا اوکے اگر یہ خدا کا پلان ہے, اس کے مرنے کا ٹائم یہ والا ہے, تو میں اس کو مسلنے لگا ہوں. اور پھر میں نے اس کو نہیں کیا. میں نے کہا خدا کا پلان تو یہ تھا کہ اس کو ابھی مر جانا چاہیے تھا, میں نے اس کو نہیں مارا, تو یہ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ میں نے کیا, خدا نے نہیں کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے ذہن میں سوال اٹھا, جو میں نے اس کو نہیں مارا تو دس واز پلان آف گاڈ, ابھی اس کی موت کا وقت تھا ہی نہیں, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر تھوڑی دیر بعد اٹھایا اور پھر تو یہ میرے ذہن میں ایک بہت چھوٹا لڑکا تھا میں اس وقت, آئی ڈونٹ ریمبر ہاؤ اٹ واز آئی, لیکن سم ہاؤ وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ ایک تجربہ میں نے کیا. تو دس از کالڈ پروویڈنس آف گاڈ. انسان نوئنگلی اور ان نوئنگلی وہ کام کر رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مرضی پوری ہو رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ خدا ہی کا پلان پورا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو دو ہے, یہ بائبل مقدس کے اندر اصول پائے جاتے ہیں تفسیر کرنے کے لیے, سوورینٹی آف گاڈ اینڈ پروویڈنس آف گاڈ, کہ انسان جو چاہے الٹیمیٹلی وہ خدا ہی کی مرضی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اب گنتی کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ یہ جو شخص تھا اس نے یہ پیش گوئی کر رکھی تھی, اور پھر اس کے بعد میگوس جو ہے وہ 600 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے, جو دانیل نبی ہے اس کو بھی اس نے بھی اور زیادہ پیش گوئیاں کر رکھی تھی, ان کو بتا رکھا تھا کہ وہ ایک شخص ہوگا, وہ پیدا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا شخص بنے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرے گا. اب بات آ جاتی ہے ستارے کی. سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا ایسٹرولوجی ہے, اس کو بائبل مقدس جو ہے وہ بیک اپ کرتی ہے کہ کیا یہ واقعہ ہی درست ہے, کیا ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پروویڈنس آف گاڈ جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے, وہ ہمیں اس مشکل سے رہائی دے گی کہ اٹ از پروویڈنس آف گاڈ. کیونکہ یہ میگوس جو تھے, یہ جو لوگ تھے جو کہ ایسٹرولوجی کو جانتے تھے, جو کہ ستاروں کے علم کو جانتے تھے, تو خدا ہمیشہ کسی شخص کے ساتھ اسی طرح سے کلام کرتا ہے جس طرح سے وہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ پائے. اور چونکہ یہ ایسٹرولوجی کو جاننے والے لوگ تھے, تو خدا نے کہا کہ ان کو ایسٹرولوجی ہی سے جواب دیا جانا چاہیے تاکہ یہ سمجھ پائیں. تو یہ جو ستارہ تھا اس کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ستارہ ہی تھا, ایکچولی اٹ واز اے اسٹار. یہ وہ ستارہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یس دس از دا اسٹار, اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اور وہ آگے یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ستارہ ہی تھا. لیکن جو علم نجوم کے لوگ ہیں, جو ایسٹرولوجی کو پڑھنے اور جاننے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں, اور سائنس بھی اس بات کی جو ہے وہ کیا ورڈ ہوتا ہے اس کی کرتی ہے, اس کو بیک اپ کرتی ہے, اس کو بیان کرتی ہے کہ ایسا کوئی ستارہ ہوتا نہیں جو لوگوں کے آگے آگے جا کر رہنمائی کرے. سائنس اس کو پروو نہیں کرتی اور ایسٹرولوجی بھی نہیں کرتی ہے. تو پھر یہ کیسے اس ستارے کی رہنمائی میں آگے؟ تو یہ ایک نظریہ ہے کہ یہ ستارہ ہی تھا, لیکن سائنس کہتی ہے کہ نہیں, یہ ستارہ نہیں ہو سکتا. دوسرے لوگ جو ہے, جو دوسرا نظریہ پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ تھا.
ये एक फरिश्ता था जो कि सितारे के रूप में इनके पास आया, उनको दिखाई दिया, फिर उसके बाद इनकी रहनुमाई की और चला गया। तो अब यहाँ पर ये दोनों नजरियात जो है वो पाए जाते हैं कि ये एक सितारा ही था, और ये भी नजरिया पाया जाता है कि नहीं ये तो एक जो है वो फरिश्ता था। और जब फरिश्ता कहा जाता है उसके लिए हमें आसान है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं अय्यूब 38वां बाब जॉब चैप्टर 38 और उसके वर्स 7 में लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अब ये सुबह के सितारे, सितारे किनको कहा जा रहा है? फरिश्तों को, और खुदा के बेटे भी उनको कहा जाता है। तो ये नजरिया जो है वो कहा जाता है कि गो कि ये सितारा ही था या ये फरिश्ता भी था, क्योंकि फरिश्तों को भी तो सितारे कहा जाता है। तो ये एक्चुअली एक सितारा नहीं था बल्कि एक फरिश्ता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, नजरिया ये कहता है कि इट हैड टू बी ए स्टार, अगर स्टार लिखा है तो इसको सितारा भी होना चाहिए। लेकिन ये बहस का बायस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें कलाम जो है वो साफ बता देता है कि वो सितारा देख कर आए, उसके बाद सितारे ने उनकी रहनुमाई की, और फिर उसके बाद एंड पर ख्वाब में फरिश्ते से हदायत पाकर दूसरी राह से चले गए। क्योंकि हेरोदेस ने कहकर भेजा था जाओ ठीक ठीक तहकीक करो, पता कर लोगे तो आकर मुझे बताना ताकि मैं भी जाकर सिजदा करूं। और ख्वाब में वो फरिश्ते से हदायत पाकर दूसरे रास्ते से चले गए। तो अगर ये फरिश्ता था, अगर ये सितारा था, ये बहस का बायस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दिस इज प्रोविडेंस ऑफ गॉड। जो जिस तरह से समझ पाता है खुदा उसको उसी तरह से इस्तेमाल करता है। अगर वो एस्ट्रोलॉजी के इल्म को जानते थे, अगर वो सितारे ही का इंतजार कर रहे थे, तो खुदा ने एक सितारे को वहां पर जो है वो पेश कर दिया। या दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि एक फरिश्ता सितारे के रूप में रूनुमा हो गया और वो उनको जो है वो दिखाई दिया। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो सितारा था वो पूरब से उनकी रहनुमाई करता हुआ नहीं आया। ये काउंट को पढ़ के देख लीजिए। उन्होंने कहा हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसको सिजदा करने आए हैं। और फिर उसके बाद जब उसने तहकीक की, हेरोदेस ने, उसने बुलवा लिया फकीयों फरीसियों को, और फिर उसके बाद कहा कि मसीह की पैदाइश कहाँ पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी यहूदिया के बैतलहम में। उसके बाद जब वो रवाना होते हैं फिर वो सितारा उनकी रहनुमाई करता है। पूरब से सितारा उनकी रहनुमाई नहीं कर रहा था, सिर्फ वो पूरब में देखकर, पूरब में उन्होंने देखा अच्छा जी वो सितारा जिदा से इंतजार कर रहे सा, जिदा बलाम ने जिक्र किया होया सी, जिदा डैनियल ने भी सानू दस्या होया सी, दिस इज द स्टार, दिस स्टार इज एंटायरली डिफरेंट, ये बाकी सितारों से मुख्तलिफ है। चलो जी उठो, चलिए चल के सजदा करिए। कैसे पता था कि यहीं पर आना है? क्योंकि बालाम जो है वो इसराइलियों को जानता था कि इनका खुदा सच्चा खुदा है, और उसने अपनी पेशगोई में क्या लिख रखा था कि इस्राइल में से, याकूब में से एक जो है वो सितारा उठेगा, निकलेगा। तो उन्होंने कहा किथे जाने की जरूरत है, सीधा इसराइलियों के कोल चले जाओ। तो इसराइलियों के पास जब वो आए उस वक्त यरूशलेम में, तो वहां पर बादशाह कौन था? हेरोदेस बादशाह था। तो स्टेट में जेड़ा बादशाह उस टाइम इसराइल का है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही आना। अब आपको ये भी पता होगा कि हेरोदेस जो है वो एक्चुअली असली हकीकी यहूदी इसराइली नहीं था, क्योंकि वो अदूमी कौम से था, लेकिन समहाउ उसने यहूदियत को कबूल कर रखा था। तो चूंकि वो इस वक्त का बादशाह था, ये लोग सीधे हेरोदेस के पास आते हैं और हेरोदेस को आकर कहते हैं कि हम तो इंतजार कर रहे थे, पूरब में उसका सितारा देकर हम उसको सिजदा करने आए हैं, जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? और फिर उसके बाद सितारा उनकी रहनुमाई करता है। अब यहाँ से सितारा उनकी रहनुमाई करता है और उनको ले जाता है जहाँ पर यीशु मसीह मौजूद थे, और वहाँ जाकर वो यीशु मसीह को सिजदा करते हैं। इस सारी पेशगोई का मकसद जो था पूरा होने का यहाँ पर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है इक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 में कि खुदा कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं करता। और जैसा हमने सीखा था कि यीशु मसीह चरनी के अंदर, वो भी एक ओल्ड टेस्टामेंट की पेशगोई के साथ सीखा था कि चूंकि वो कफारा देने के लिए आया था, वो बर्रा बनकर आया था, लैम ऑफ गॉड बनकर आया था। और चूंकि लोगों को पता था, प्रोविडेंस ऑफ गॉड, क्योंकि लोगों को पता था हैकल के अंदर जिन बर्रों की कुर्बानियां की जाती हैं वो यहां से आते हैं, तो यीशु मसीह को यहीं से आना है ताकि इनको आसानी से समझ आ जाए। और मैगोस के लिए, मैगी के लिए, मजूसियों के लिए मैंने आपको कहा था they were not kings but they were king maker।
وہ بادشاہ بنانے والے تھے، تو اس لیے یہ پیش گوئی کر رکھی تھی جو کہ خدا کا پلان تھا کہ جس طرح سے ان کو آسانی سے پتا چل جائے کہ یہ وہ برہ ہے جو کفارہ دینے والا ہے، ان کو آسانی سے اور غیر قوم والوں کو بھی پتا چل جائے، دوسروں کو بھی پتا چل جائے، دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے لیے پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ وہ ہوگا جو داؤد کی سلطنت پر ابد تک راج کرے گا اور جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، اور یہ وہ کنگ میکر ہے جو کنگ بناتے ہیں۔ الٹیمیٹلی خدا کا پلان پورا ہو رہا ہے، کنگ بنانے والا خدا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنے علم کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اگر ان غیر قوم والوں کو ان مادیوں کو بھی بتا دیں کہ کنگ بن گیا ہے، ہم اس کو کنگ بنانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہماری اپروول کے بعد ہی کنگ بنتے ہیں، اور یہ وہ کنگ ہوگا جو ابد تک بادشاہت کرے گا۔ تو یہ تھی ساری نجومیوں کی ڈیٹیل تھوڑی سی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آج کے مفہوم کی طرف آ جاتے ہیں کہ پلان آف گاڈ کیا ہے، خدا ہمیں کیا بتانا اور سکھانا چاہتا ہے کہ الٹیمیٹلی خدا کی مرضی ہر حال میں پوری ہوتی ہے۔ آج ہم جن بھی سچویشنز میں ہیں، آج ہم جن بھی مشکلات سے جوجھ رہے ہیں، جو بھی ہماری سٹرگلز ہیں، الٹیمیٹلی خدا کی مرضی پوری ہونی ہے۔ خدا نے آپ کے لیے ایک پلان کر رکھا ہے۔ God has a plan for each and everyone. This is not incidents، یہ اپنی محنت یا اچانک سے نہیں ہو جاتا۔ This is plan of God. If I am standing here today, this was very much plan of God. مجھے آج سے 18 سال پہلے جب میں اس ملک میں آیا تھا، میں کبھی بھی ہرگز بھی سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں وہاں پر جا کر کسی چرچ کے اندر ایز اے پاسٹر خدمت کر رہا ہوں گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے خدا کلام دے گا، سکھائے گا اور میں کسی کو کلام ایکسپلین کر پاؤں گا، بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے اسی چرچ کے اندر بیک ان 2009 میں ایک پروگرام ہوا جب پاسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ یہ پروگرام ہوسٹ کریں، اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ دس از دا سیم چرچ، یہیں پر وہ پروگرام میں نے ہوسٹ کیا تھا۔ میں نے ان کو سیدھا کورا جواب جنہوں کہتے ہیں I said I can't do that، میں لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا، میں پروگرام ہوسٹ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا دعا کریں گے تسی کرو، and then I had to do that۔ وہ پروگرام کیا، اچھا ہو گیا، خدا کا شکر اس کے لیے، دعائیں تھیں، وہ ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا اور پھر اس کے بعد ایسٹر کا ٹائم آ گیا، گڈ فرائیڈے تھا، اور گڈ فرائیڈے کے ٹائم پہ پیچھے والے ہال میں ہم جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے گڈ فرائیڈے کی۔ تو گڈ فرائیڈے کی عبادت تھی، اینڈ پاسٹر صاحب آسک می اگین کہ ایک کلمہ آپ شیئر کریں۔ میں نے کہا پاسٹر صاحب بات سنیں، پروگرام کرنا تھا وہ اس میں نے کر لیا، اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا، I can't do that۔ کلام سنانا میں تو نہیں سنا سکتا، میں تو وہ شخص ہوں، میں کسی کے سامنے تو دعا تک نہیں کر سکتا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کلمہ سنانا ہے۔ That was plan of God۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ سب کو وہ سٹوری سنا رکھی ہے کہ کس طرح سے خدا نے مجھے جو ہے وہ ٹرین کیا آہستہ 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 آگے۔ تو دس از پلان آف گاڈ، الٹیمیٹلی خدا کا پلان۔ انسان کے ارادے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن خداوند ہی کی مرضی قائم رہتی ہے۔ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن خدا ایسے دھانے پر لے آتا ہے جہاں پر وہ اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ بالام جو تھا اس کے دل میں لالچ تھا، بادشاہوں نے مجھے بلایا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تجھے آنر کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے مال و دولت دے دیں گے، ہم اپنی سلطنت تک تجھے دے دیں گے۔ اس کے دل میں لالچ آیا، میں جاؤں گا بہت سارا مال لے لوں گا، میری اولاد بڑے آرام کے ساتھ مال کے ساتھ بڑی اچھی آسان زندگی گزارے گی، شاید وہ مجھے حکومت کے اندر ایک بڑا رتبہ دے دیں گے۔ اس کے دل میں لالچ تھا، خدا نے اس کو کہا نہیں جائے گا۔ اس کے دل میں لالچ آیا، لوگ آئے، دوبارہ سے آئے، پہلے اس نے منع کر دیا، دوبارہ سے آئے، پھر اس نے کہا گیو می سم مور ٹائم، میں خدا سے آج رات پھر بات کر کے دیکھتا ہوں شاید خدا آئے گا۔ خدا نے کہا میں وہ خدا نہیں ہوں جو اپنے ارادے تبدیل کر لوں، میں انسان نہیں ہوں، میں خدا ہوں، میں جو کہہ دیتا ہوں سو کہہ دیتا ہوں، لیکن تیرے دل میں لالچ ہے، چونکہ تو جانا چاہتا ہے، گو ناؤ، you have to go۔ لیکن یہ یاد رکھنا تو وہاں پر جا کر وہی بولے گا جو میں تجھے کہوں گا، جو میں تیرے دل میں ڈالوں گا۔ اور پھر اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ جا کر اسرائیل پر لعنت کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ قربانیاں چڑھا رہا ہے، گزران رہا ہے، اونچی جگہ سے جا کر اسرائیلیوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے لعنت کرتا ہوں، اور جب وقت آتا ہے تو لعنت کی بجائے برکت منہ سے نکلتی ہے۔ بالام تو کیا کر رہا ہے؟ I don't know، میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، میرے الفاظ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ بالام leave it for today،
let's start it again tomorrow, we'll go to some higher place tomorrow. اچھا جی آج قربانیاں اور بدا کے کرو, قربانیاں کرنے کے بعد ہو کہ let me start again. اسرائیل کو دیکھ کر اچھا جی I'll just curse them, and the word of the Lord comes to him and he says bless Israel. خدا کی مرضی, this is providence of God. انسان جو مرضی کر لے خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دیں, خدا کی مرضی کے سامنے سرنڈر کریں. The Lord, I come to you, I bow in front of you, I know you are in control all the time. I have different plans, but I know your plan will sustain. Heavenly Father, I surrender myself. This is the day. We have to surrender ourselves. And if you are hearing the word of the Lord today, this is very much plan of God. You have to surrender. اگر ہم سرنڈر نہیں کرتے تو پھر ہم اس کی سزا اٹھاتے ہیں. پولوس کو جب خدا نے پکڑا تھا تو وہاں پر ایک آیت جو ہے اردو کے اندر اس کو لکھا گیا ہے, پینے کی آر پر لات مارنا ٹھیک نہیں. وہ پینے کی آر جو ہے, اب نہیں پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ اس ورس کا مطلب کیا ہے, پینے کی آر پر لات مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو کھڑے ہو جائیں, ہم دعا کریں گے. خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے آپ سبھی کو برکت بخشے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ جب ہم نے کرسمس کا سیزن جو ہے سیلیبریٹ کیا ہے. گاڈ بلیس یو آل, تھینک یو سو مچ.